مومنین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماہ مبارک کا سلسلہ جاری و ساری ہے، فیوز و برکات سے تمام مومنین مسلمان ہر کوئی جو ہے وہ اپنا حصہ لے رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماہ مبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کی راتوں میں، اس کے دنوں میں تلاوت قرآن کرنا کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا ثواب درجات رکھتا ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مؤسسہ علوم قرآن جمران گزشتہ سال بھی یہاں پر اپنے حفاظ کے ساتھ موجود تھا، آج بھی آپ کے سامنے نئے حفاظ کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ الحمدللہ ایک چھوٹا سا تعارف اور اس کے بعد پھر پریزنٹیشن ہوگی بچوں کی۔ مؤسسہ علوم قرآن جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز الحمدللہ 2005 میں اسٹیبلش ہوا۔ پاکستان میں کراچی میں سب سے پہلے اس کا آغاز کیا گیا، اور سولجر بازار امام خمینی مدرسہ جو ہے حوزہ، وہاں پر ہم لوگوں نے اس کا آغاز کیا۔ ہمارے بانیان میں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی اور آغا وصال حیدر نقوی صاحب ہیں، اور رہبر معظم کی خواہش تھی کہ مثلا پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو ہے قرآن پہ کام اور حفاظ تیار ہو، اسی لیے یہ سلسلہ جو ہے پاکستان میں بھی شروع کیا گیا۔ اور ایک تہمت اور بہتان جو لگا تھا کہ شیعہ حافظ قرآن نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا، مگر ایک تہمت اور بہتان تھا۔ الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں ہمارے 16 کیمپسز ہیں، اور 2005 سے لے کے اور اب تک ہمارے پاس تقریباً 1600 سے زائد جو ہے حفاظ تیار ہو چکے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ ہم تو ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے علماء میں حافظ قرآن تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، مگر باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ کی ضرورت تھی، ایک ادارے کی ضرورت تھی کہ جہاں اسکول کے ایک انداز میں بچے آئیں صبح سے لے کے اور مثلا دوپہر 2 بجے تک، اور اسی ٹائمنگز میں اسی دوران وہ حفظ کی سعادت حاصل کریں۔ جمران نے جب یہ آغاز کیا تو پھر ظاہر ہے کہ دیگر شہروں سے بھی ہمارے پاس یہ خواہش کا اظہار ہوا کہ آپ وہاں پر بھی آئیں، مثلا لاہور، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں۔ تو الحمدللہ اس وقت 16 کیمپسز ہیں ہمارے پاس۔ کراچی میں ہمارے 4 کیمپسز ہیں، 4 کارنرز ہم نے کور کی ہیں۔ مثلا ایک ہمارا کیمپس جیسے میں نے بتایا سولجر بازار میں، عزا خان زہرا کے بالکل بیک پر۔ اسی طرح دوسرا ہمارا جو کیمپس ہے وہ المحسن ہال میں ہے، فیڈرل بی ایریا۔ تیسرا کیمپس ملیل جعفر طیار مرکزی روڈ پر ہے۔ چوتھا کیمپس ہمارا لانڈی باغ مارکیٹ میں ہے۔ اس کے بعد پھر حیدرآباد میں ہے، رانی پور میں ہے، لاڑکانہ میں ہے، لاہور میں ہے، چکوال میں ہے، اور مظفر پور میں ہے، سیدہ والی میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، اس کے علاوہ ڈی جی خان میں ہے، سید پور میں ہے، اور اب ہنگو میں بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ مومنین کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، تو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم گاہے بگاہے اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں اور ہمارے جس طرح ہمارے اغراض و مقاصد ہیں اور جو ہمارے رولز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ادارہ یہ چاہ رہا ہے کہ مختلف شہروں میں، بلکہ پاکستان کے ہر شہر میں ہمارا ایک کیمپس تو کم از کم ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمارے یہ بچے اور بچیاں جو ہے علماء کرام کی صورت میں سامنے آئیں گے، جبکہ آ بھی چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ جی حفاظ ہمارے مزید اب تشریف لا چکے ہیں بس، اور پروگرام شروع کریں گے جی۔ تو جناب ہمارے ان بچوں نے بڑی محنت سے 2.5 سے 3 سال کے دوران میں مثلا دورانیے میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب قرآن فاؤنڈیشن نے ایک بچہ جو ہے مثلا ایران سے بلایا تھا جو حافظ قرآن تھا، آج سے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور انچولی میں پروگرام اور دیگر شہر علاقوں میں پروگرام رکھے تھے۔ میں بھی اس پروگرام میں گیا تو بالکل آخر میں مجھے جگہ ملی تھی، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور میں وہاں سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں، یہ بچہ جو آیا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ، اس نے کتنا بہترین انداز میں حفظ کیا ہے، اور کاش کہ ہمارے پاکستان میں بھی کوئی ادارہ ہو۔ پھر اللہ نے توفیق دی کہ میں بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوا، پھر ہمارے جیسے میں نے بتایا 1600 سے زائد بچے بھی پاس آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم جو ہے امپورٹڈ حفاظ کو دیکھتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے اور مثلا ان سے سوال جواب کرتے تھے۔ آج آپ کے پاکستان کے یہ پاکستانی بچے جو مثلا کراچی سے یا دیگر شہروں سے تعلق ہے، مثلا دیگر شہروں میں بھی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ جتنے اچھے اور بہترین بچے اپنے گھر کے سب سے بہترین اور ذہین بچوں کو اس طرف لے کر آئیں۔
کیونکہ مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں پڑھ رہا اس کو کہتے ہیں پھر مدرسے چلے جاؤ. یہ ایسا نہیں ہے, یہاں بہت ٹف ہے, مشکل ہے, آسان نہیں ہے یہ کام. اور جس انداز میں انہوں نے حفظ کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ابھی میں انشاءاللہ قرآن کا تعارف بھی کراؤں گا کہ یہ جس انداز میں بتائیں گے جوابات, تو واقعی ان کی میموری کو داد ہے اور خدا کی بہت زیادہ خاص عنایت ہے, امام زمان کی عنایات ہیں ان کے اوپر. اور انشاءاللہ یہ عنایت جاری و ساری ہیں اور بہترین انداز میں یہ سفر طے کریں گے. اور انشاءاللہ ڈاکٹرز کی صورت میں, انجینئرز کی صورت میں, اور جناب لیکچرارز کی صورت میں, اور دیگر فیلڈز اور جتنے بھی پروفیشنل ہمارے ادارے ہیں, یا جناب وہ ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قم اور نجف میں بھی مثلا اگر پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہمارے حفاظ جو ہے باقاعدہ بڑے ہو کر جب اس ہمارے مکتب کی یا ہمارے مومنین کی مختلف علاقوں میں تربیت کر سکیں گے علماء کی صورت میں, تو پھر وہ کیا وقت ہوگا. اور انشاءاللہ یہ وقت طے کرتے کرتے انشاءاللہ امام زمان کی خدمت میں پہنچیں گے, اور انشاءاللہ امام زمان پھر ان سے کوئی کام لیں گے انشاءاللہ. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ بچے کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں, آپ کے سامنے موجود ہیں. خط عثمان طہا کا ایک نسخہ مجھے بھی دیجیے گا پلیز. یہ خط عثمان طہا ایک عربی رسم الخط ہے اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں. ویسے تو یہ وہی قرآن ہے کہ جس میں 114 سوریں اور 30 پارے ہیں, مگر اس کی ایک یا کچھ امتیازی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ان کو حفظ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس خط کا نام ہے خط عثمان طہا, اور اس خط میں اگر آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں آپ کہیں سے بھی اس کو طلب فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں 604 پیج ہی ملیں گے. سائز چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, پاکٹ سائز بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا سائز بھی ہو سکتا ہے, مگر اس میں 604 پیج ہوں گے, یہ سٹینڈرڈ ہے اس کا. اسی طرح ہر پارے میں جب آپ جائیں گے تو ہر پارے میں آپ کو 20 صفحات ملیں گے. اس طرح ان کو حفظ کرنے میں آسانی ہوتی ہے, سوائے پہلے اور 30ویں کے. پہلے پارے میں 21 صفحات ہیں اور 30ویں پارے 30th پارے میں 23 پیجز ہیں. اس کے علاوہ پارا نمبر 2 سے لے کے پارا نمبر 29 تک ہر پارے میں جو ہے وہ 20 پیجز ہیں. ہر صفحے پر 15 لائنیں ہوتی ہیں, اور ایک اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آیت جو ہے ہر صفحے سے نئی شروع ہوتی ہے اور صفحے کے آخر میں آیت ختم ہوتی ہے. مثلا اگر 5 4 8 جتنی بھی آیات ہیں, مگر آپ یہ دیکھیں گے اس کو بنایا اس طریقے سے ہے, ڈیزائن اس طرح کیا ہے اس کو کہ صفحے پہ آیت شروع ہوتی ہے اور بریک ہوئے بغیر اگلے صفحے سے نئی آیت شروع ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بچوں کو ایڈریس بتانے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مثلا یہ بتا سکتے ہیں, آپ جیسے پوچھیں گے کہ فلانا سورے کی فلانا آیت کہاں پر ہے, تو یہ بتا دیں گے اس پارے میں ہے, اس پیج پر ہے, سورہ کا نام یہ ہے, پہلی آیت یہ ہے, آخری آیت یہ ہے, سینٹرل آیت یہ ہے, ٹوٹل آیات اتنی ہیں, اور رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کس سائڈ پر یہ آیت پائی جاتی ہے. یا آپ پیج نمبر سے بھی سوال کر سکیں گے, صفحہ نمبر مثلا آپ نے کہا 200 تو یہ وہاں سے بھی تلاوت کر سکیں گے. سورہ کے نام کے ساتھ آیت کے نشان کے ساتھ بھی آپ سوالات کر سکیں گے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ درود پڑھیں تاکہ پھر میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں. پر محمد وآل محمد صلوات. بچوں کو وہ دیجیے, یہ ہم پبلک میں دیں گے. ٹھیک ہے, پبلک آپ کو سوال ٹھیک ہے والا مائک یہ اس کے لیے دے دیں, بچوں کے لیے یہ دے دیں گے پھر اس والا مائک. دیکھیں میں ایک صفحہ میں نے یہاں سے کھولا ہے, اور بیٹا مائک آپ لے لیجئے گا جو جواب دینا چاہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 184, صفحہ نمبر 184 ابھی میں نے کھولا ہے, اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کی فرسٹ آیت کی تلاوت کریں. دونوں طرف ہمارے خاران برادران بچے بیٹھے ہیں, تو آپ کے پاس جو قرآن پبلک میں دے دیں, ہمارے برادران کو سب کو دے دیں, مومنین کو, تاکہ وہ بھی چیک کر سکیں. صفحہ نمبر 184 کی تلاوت کریں گے, مگر آپ لوگ بھی کھول لیں اس قرآن کو تاکہ تصدیق کر سکیں. میری خواہش ہے کہ آپ سب جو بھی قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں کبھی سوال کریں تاکہ بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو, اور یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, پوری دنیا کو بھی اندازہ ہو کہ کس طرح کے حافظ بچے ہیں. یہ قرآن جس کو چاہیے ہم دے دیں گے, آپ کو قرآن سے سوال کر سکتے ہیں. خواتین میں بھی اگر قرآن چاہیے تو مائک لے کے بولیں, ہم وہاں بھیج رہے ہیں قرآن چاہیے. ماشاءاللہ جی. تو جناب اب جواب دیجئے بیٹا. ابھی تو ظاہر ہے آپ کو تھوڑا ٹائم مل گیا, مگر انشاءاللہ اگلا سوال انشاءاللہ جلدی جواب دیں گے آپ. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा इसकी डिटेल्स बताएं इस सफ़े की, इस पे कौन सी सूरह है, पारे का नंबर क्या है, पहली आयत, आखिरी आयत, सेंट्रल आयत, टोटल आयत, लेफ्ट या राइट साइड, सब बताएं। कुरान क्लास से पेज नंबर 194 3, पारे क्लास से टोटल आयत इस पेज पर 11 है, 35 की आयत नंबर 53, सूरह अनफाल आयत इसकी 61 और सेंटर आयत इसकी आयत नंबर 58, सूरह अनफाल और पेज लेफ्ट साइड पर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। शायद आपको सफ़ा खोलने में देर हुई, मगर बच्चे ने जवाब जल्दी बता दिया। ये वाक़ई खुदादाद सलाहियतें हैं, अहले बैत का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, असातिज़ की मेहनत है, और आप लोग भी इंशाअल्लाह यहाँ बैठ के जो इनको दुआएं दे रहे हैं, इसका नतीजा यह है कि बेहतरीन अंदाज में जवाब दे रहे हैं माशाअल्लाह। एक सवाल और करता हूँ एक और अंदाज में, फिर आप सवाल कीजिएगा। अब मैं आपको सूरह का नाम बताऊंगा और आयत का नंबर आपने तिलावत करना है। जी जनाब, सूरह यूसुफ, मेरे ख्याल में इसी का एक तफसीर का दौर यहाँ चल रहा है माशाअल्लाह। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 70। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलम्मा जहज़हum बिजहाज़िहिम जअल as-सिक़ायता फ़ी रहलि यक़ीह सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। माशाअल्लाह। जी एड्रेसेस बताइए बेटा, एड्रेसेस बताइए। कुरान के लिहाज से पेज नंबर ये है 244 और पारी क्लास से पेज नंबर 3 है। कुरान और इस पेज पे टोटल आयतें 9 है। फर्स्ट आयत इस पेज पे 70 है सूरह यूसुफ, लास्ट आयत इस पेज पे 78 है सूरह यूसुफ, सेंट्रल आयत 74 है सूरह यूसुफ, पेज है लेफ्ट साइड, और सूरह यूसुफ है पारा नंबर 13। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। पर मोहम्मद और मोहम्मद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आप कोई सवाल करेंगे? जी, उलमाए कराम के सामने कुरान है। जी जनाब, बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, हुफ़ाज़ कुरान यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ीम नियामत भी है और रहमत भी है, और मिल्लत इस्लामिया में ख़ासकर मकतब तशय्युअ के एक फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया है। ख़ासकर पिछले एक अशरे के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह कमा हक़ हो चुके हिफ्ज़ुल कुरान के साथ साथ और दीगर आलमी मुख्तलिफ मीडिया में ख़ासकर पाकिस्तान के ये रहमत और नियामत दोनों, यानी ये हुफ़ाज़ कुरान ने दर हकीकत मकतब अहले बैत के सही मानों में तर्जुमानी की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम जो इनके साथ वाबस्ता जो असातिज़ा किराम और दीगर जो अफराद हैं, इन तमाम को मैं खैर से तहसीन पेश करता हूँ। मेरा सवाल है, यह आयत शरीफा मैं इसकी तिलावत कर रहा हूँ। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हम्मलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। आयत की निशानी और सूरह बता दीजिएगा बेटा। जी, जो क़िबला ने आयत तिलावत की है, आप सूरह का नाम और आयत का नंबर बताएं और इसकी डिटेल्स मजीद भी बताएं। शाबाश। ये है सूरह मुबारक असरा, आयत नंबर 70। ये सीधे हाथ पर है, पेज नंबर है इसका 289। माशाअल्लाह। फर्स्ट आयत है इस पेज पे 67, लास्ट आयत है इस पेज पे 75। टोटल आयत है इस पेज पर 67 से लेके 75 8 आयतें सेंट्रल नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क़िबला तस्दीक फरमाएं इसकी क़रत तक कीजिए जी। अच्छा, इस आयत को तो क़िबला ने पढ़ दिया, आप इससे की पहली आयत की तिलावत करें। इससे पहले वाली आयत पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम अमिनतुम अन युईदुकुम फीही तारतन उखरा फयुरसिल अलैकुम कासिफन मिनर रीह फयुग़रिक़कुम बिमा कफ़रतुम सुम्मा ला तजिदु लकुम अलैना वकीला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माइक किसी को चाहिए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी क़िबला बेटा, ये माइक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत पढ़ने जा रहा हूँ। व अदखलनाहुम फी रहमतिना, इसकी तिलावत कीजिए। एक आयत पढ़िए बेटा, तिलावत कीजिए। व अदखलनाहुम फी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन।
وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. माशाल्लाह। इससे पिछली आयत एक بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذكر وكل من الصابرين. جزاکاللہ ماشاءاللہ माशाल्लाह बहुत खूब मौलाओ आपके जी काम जी फैसला माशाल्लाह। करना आप लोग भी फरमाए। सवाल कर सकते हैं, माइक पीछे जाएगा। जिनके पास कुरान है या आपके पास अगर मोबाइल में कोई एंड्रॉयड मोबाइल में आपके पास है कोई ऐप, तो वहाँ से भी सवाल कर सकें। खत उस्मान ताहा होना चाहिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. یہ صفحہ نمبر بتائیں जी کون سی آیت ہے؟ बेटा जो तिलावत की है उसका सफ़ा नंबर बताएं। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ये सूरह लुकमान है। جی ہاں सूरह लुकमान आयत नंबर 8। ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ سبحان اللہ. तिलावत करें बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। जी बिस्मिल्लाह बिरादर रहमान रहीम। एक कुरान में आयत है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाली व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो रब है सारे जहान का। ये किस सूरत की आयत है और किस बारे में है? सूरह नाम 162 पारा नंबर 8। पढ़िए तिलावत करें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व माइक करीब करें। ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. शाबाश शाबाश। माशाल्लाह। ये कुरान शरीफ आपके हाथ में है, खत उस्मान ताहा का। जिन्हें और चाहिए वो ले और जो भी सवाल करना चाहिए जुल्फकार भाई को दें पीछे जाके ये माइक दें। ख़वातीन कहाँ बैठी हैं? अच्छा जैसे इंतज़ामिया बता रही है कि ख़वातीन का भी यहाँ पर इंतज़ाम है कि शायद किसी बराबर में, तो अगर वहाँ से भी सवाल आ सकेगा तो इंशाल्लाह ये जवाब देंगे। आप वहाँ तक अगर माइक पहुँचा देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। बिस्मिल्लाह। सफ़ा नंबर 150 आयत का नाम और सूर्य का नाम और आयत कितनी है इस पेज में वो बताइए। सूरह एराफ है, 8वां पारा है ये। सूरह एराफ है और इसके अंदर टोटल आते हैं 11। जी जी माशाल्लाह मरहबा। अच्छा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। माशाल्लाह जी। और ब्रादरान को सवाल कर सकें। बिस्मिल्लाह। माइक चला जाएगा आप तक और वहाँ से भी आप खड़े होकर भी सवाल कर सकते हैं ताकि। सफ़ा नंबर 236 आयत नंबर 10 236 सफ़ा नंबर आयत नंबर 10। यहाँ से पकड़िए। जी बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. माशाल्लाह माशाल्लाह। एड्रेस बताएं इसका, रेफरेंस बताएं इसका। जी बेटा। कुरान के लिहाज से पेज नंबर है 236, पारे के लिहाज से ये पेज नंबर है 15। टोटल आयतें हैं इसकी 9। फर्स्ट आयत है आयत नंबर 5 सूरह यूसुफ। आखिरी आयत है आयत नंबर 14 सूरह यूसुफ। सेंट्रल आयत इस पेज पे नहीं है और पेज साइड है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ये बच्चे जो आपके सामने तकरीबन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अभी मैं देख रहा था बच्चे का माइक भी हिल रहा था, घबरा रहा है, तो आपकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। दुआ दें इसको इंशाल्लाह। बच्चे ने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। घबराए नहीं बेटा, हैं? शाबाश। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन अंदाज में जवाब देते रहेंगे। हौसला अफजाई के लिए बावाज़े बुलंद सलावत।
इसी तरह और कोई सवाल करे। अगला एक ऑनलाइन सवाल है कि पेज नंबर 301 की पहली आयत क्या है? पेज नंबर 301 की फर्स्ट आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम आपके पास जो कुरान है 301 आप सफ़ा नंबर खोल लें। चलें आप पढ़ लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। तो 300 सफ़ा नंबर आपने 301 बेटा तिलावत की। अब मैं एक और इनकी थोड़ी सी एक और खुसूसियत बताऊं इनके हिफ्ज़ करने की। बेटा अब हम जो है ना आपसे जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह हुआ था कि रानी हाफिज़ आए और जल्दी जल्दी बता रहे थे, पेज पलट पलट के आप सवाल कर रहे हैं और इस तरह बता पाएंगे। इंशाल्लाह ये भी इसी तरह बताएंगे। करें सवाल, मुश्किल पड़ रहे हैं ये, करेंगे? चलिए बिस्मिल्लाह। सफ़ा नंबर 301 आपने की तिलावत की फर्स्ट आयत, अगले पेज की फर्स्ट आयत तिलावत करें। قال ألم أقل لك إنك لن इस सफ़े की आखिरी आयत तिलावत करें। ويسألونك عن माशाल्लाह, अगले सफ़े की पहली आयत की तिलावत करें। إنا مكنا له في الأرض इसी فآتيناه सफ़े की आखिरी आयत की तिलावत करें। فما استطاعوا माशाल्लाह, أن يظهروه وما استطاعوا अगले सफ़े की पहली, قال هذا रحمة من ربي अगले सफ़े की पहली, كافها يا عين अगले सफ़े की पहली। يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए ये पैटर्न जो है हम वाकन जब सबसे पहले हमारी टीम गई थी ईरान और वहाँ से जाके रविश सीख कर आई, मगर पाकिस्तानी माहौल के हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा और अपने अंदाज में कर लिया, मगर तकरीबन पैटर्न वही है। ये बच्चे पाकिस्तानी बच्चे कम नहीं है माशाल्लाह, ये हमारे मकतब का, हमारे मुल्क का भी नाम माशाल्लाह नाम रोशन करते हैं। और आपको बताता चलूँ हमारे हुफाज तकरीबन हर साल जो है वो कुम और मशहद या मसलन करबला इराक़ वगैरह जाते हैं और वहाँ हरम इमाम अली में, हरम हज़रत अब्बास में, हरम इमाम हुसैन में, ख़ुद मशहद में और कुम में इन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं और वो लोग भी हैरान हैं और उनको भी यकीन आ गया है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में भी मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे भी हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं और कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए इनकी हौसला अफजाई के लिए बाबाज़े बुलंद सलावात पढ़ें। जी सर, बिस्मिल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये कि 333 पेज नंबर 333 पे आयत नंबर 11। अच्छा, तमाम मोमिनीन के पास जिनके पास कुरान है सफ़ा नंबर 111 अच्छा 333 सॉरी, सफ़ा नंबर 333 खोल लें, फिर यहाँ से बच्चे तिलावत करेंगे। नहीं, आपने 333 की कौन सी आयत पूछी है? आयत नंबर 11 से। आयत नंबर 11 से पूछिए बेटा। जी सही है, पढ़ें जी बेटा। आयत नंबर 11 की तिलावत करें। सही, अला हरफिन, शाबाश शाबाश। वमिनन नासी मन यअबुदुल्लाह فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही है या अली। अगला एक ऑनलाइन सवाल आया कि हजरत यूनुस का किस्सा क्या है कुरान में और वो कौन सी सूरत है? अच्छा, सूरत तो जाहिर है कोई मुश्किल नहीं है इसमें, मगर किस्सा भी तो इतना बड़ा है, वो कैसे बयान करेंगे? आयत नंबर अगर बताएं तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, यही पूछा कि सूरह यूनुस जो है हजरत यूनुस का क्या किस्सा है? हजरत यूनुस का, अच्छा हजरत यूनुस के, मैं समझा हजरत यूसुफ। हजरत यूनुस का किस्सा जो है वो किस सूरह में है? जाहिर है, अलबत्ता आप बयान करें थोड़ा सा। सूरह मुबारक अंबिया में इसका तज़किरा आया है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیج نمبر بتا دیں. یہ ہے پیج نمبر 329. 329 جو ہے وہ صفحہ نمبر ہے, آپ لوگ بھی کھول لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جناب. سورہ آل عمران کی پہلی 3 آیات کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصيركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. ایسا لگ رہا تھا تراویاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. بہرحال وہ تو بدعت ہے اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس طرح نہیں پڑھتے, مگر قرآن کی تلاوت اور ماہ مبارک میں اس کی راتوں میں ماشاءاللہ بیٹا بہت خوب, بہترین, زبردست. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرون لا یؤمنون. اس کی آیت اور اس کا سپارہ بتائیں. پیچھے دے دیں بیٹا. جی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرون لا یؤمنون. اس کی آیت اور اس کا سپارہ بتائیں. شاباش. پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کی 6 آیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تلاوت کر دیں بیٹا, تلاوت کر دیں صحیح سے. برادر بہت شکریہ آپ کا سوال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اچھا, خواتین میں سے, خوران میں سے کوئی سوال ہو تو کر لیں. جی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. سورہ احزاب آیت نمبر 33 کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہوں نے جواب نہیں دیا ان کو موقع. وقرن فی بیوتکن من آیات اللہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأمرنا بالمعروف ونهینا عن المنکر. وقرن فی بیوتکن من آیات اللہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ. شاباش شاباش. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. جی. ایک آیت کی تلاوت کروں گا, آپ نے اس کی پوری کمپلیٹ لوکیشن بتانی ہے, پارہ نمبر, آیت نمبر اور اس کا لیفٹ یا رائٹ جو بھی ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیلز بتانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائیں. یہ سورہ آراف آیت نمبر 31. قرآن کلاس سے یہ پیج نمبر 154 13 پارے کلاس سے, اور ٹوٹل آیت نمبر 7 ہے. فرسٹ اس کی آیت نمبر سورہ آراف 31 لاسٹ 34 سینٹر ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر یہ منتظمین اجازت دیں تو میں اس کے آگے پیچھے کی آیات پوچھ سکتا ہوں بچوں سے. اسی آیت کی پچھلے والی آیت سنا دیں مجھے, کوئی بھی بچہ سنا دے اسی آیت کی پچھلی والی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریق ہدی وفریق حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. سبحان اللہ. جزاک اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. جی جناب. سورہ قصص آیت نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. ماشاءاللہ جو بلاغہ کہیں اس میں ماشاءاللہ. قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں, اس کی ڈیٹیل بتا دیجیے گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ توبہ آیت نمبر 6. ماشاءاللہ. قرآن کے 5-10 منٹ چل رہے ہیں, مولانا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب. ملتمسین کی اجازت سے میں یہ بچوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کون سا کہ سورہ نور کی 13 نمبر آیت نمبر آپ سورہ نور آیت نمبر 13. سورہ نور آیت نمبر 13. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الكاذبون. سبحان اللہ. بیٹا ایڈریسز بتائیں اس کے. یہ ہے سورہ نور آیت نمبر 13. ٹوٹل آیت اس پہ 10 ہے. فرسٹ آیت 11 ہے. لاسٹ آیت اس پہ 20 ہے. سیکنڈ آیت اس پہ نہیں ہے. اور اس کا قرآن کے لحاظ سے پیج نمبر ہے 352, اور یہ پارے کلاس سے پیج نمبر 10 ہے. اور اس پہ سورہ نور ہے, پارہ نمبر 18 ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ خم غدیر پہ جو آیت وہی نازل ہوئی تھی وہ کون سے تھے اور کس پارے میں تھے؟ یہ پارہ نمبر 6 ہے. اور سورہ مائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں نمازیوں کے لیے ہلاکت کا بیان کیا گیا؟ کون سی آیت ہے جس میں نمازیوں کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. بیٹا میرا سوال تھا کہ جس میں نمازیوں کے لیے ہلاکت کا یعنی ویل کا اعلان کیا گیا. جی جی, نمازیوں کے لیے ہلاکت. کون سے ایسے نمازی ہیں جن کے لیے کون سے ایسے نمازی ہیں جن کے لیے ویل کہی ہے خدا نے؟ جی
یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 50 ہے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. ایک اور مقام پر بھی باقاعدہ ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے نمازیوں کے لیے. جی ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراعون ویمنعون الماعون. ماشاء اللہ. جیو بیٹا جیو اسی طرح. ہمارے بچوں کو جو ہم نے حفظ کروایا ہے وہ ظاہر عربی میں حفظ کروایا ہے اور ترجمہ تفسیر ابھی اتنی نہیں کرائی. البتہ موضوعاتی آیات جو مشہور موضوعات ہیں اس پہ جیسے مولا امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے کوئی آیت ہے, امام زمان کے حوالے سے, پردے کے حوالے سے, حج کے حوالے سے, اس طرح مشہور و معروف جو موضوعات ہیں اس پہ ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے تیاری کی ہوئی ہے. مگر بہت زیادہ ڈیپتھ میں ایسا سوال کے جو ایسا ہو کہ جو مشکل ہو یہ بچے وہاں سے جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے تیاری. سورہ بقرہ کی آیت ہے 449 سورہ بقرہ میں آگے آئی کہاں سے؟ سورہ بقرہ میں 26 ہے. جی یہ جواب ہے. 446 عربی میں ہے اس لیے میں دیکھ کر بتا رہی ہوں. نہیں اس سورہ میں اتنی آیات نہیں ہیں. 246 کا ہے آپ وہ 400 کا ہی جی 246 سورہ بقرہ. آپ جواب دے سکیں دونوں یہ لیں. ارے اشارے نہیں کرو یار وہ بھائی وہ بھیا نے اتنی زبردستی پکڑائی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ موبائلہ کی آیت اور آیت نمبر پیچھے والی بھی جواب دے دیں مہربانی کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ سورہ آل عمران کی آیت 61 ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. یہ روزہ افطار سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 187. وہ گر جائے گا آگے ہو جائے تھوڑا آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حصے کو پڑھ لو کہ جس میں افطار کے وقت کا بیان کیا. ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله للناس آياته لعلهم يتذكرون لعلهم يتقون. اس حصے میں خداوند عالم فرماتا ہے پھر اپنے روزے کو اس وقت ختم کرو کہ جب رات کا پردہ چھا جائے. قرآن کا پیج نمبر 95 کی پہلی آیت. صفحہ نمبر 95 کی فرسٹ آیت. جی آپ کو آئے جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
पेज नंबर 99 के आखिरी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله आप क़िबला ऊपर आए, ऊपर आए। पेज नंबर 99 के आखिरी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة إن الله السميع البصير माशाअल्लाह। ले माइक दीजिएगा बेटा, सर माइक दीजिए। मैं इंतहाई अदब से बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ क़िबला शहंशाह हुसैन नकवी साहब, जो पूरी दुनिया जो यहाँ खिताब कर रहे थे और सबको पता है कि शदीद अलील हैं और मास्क लगा के और बड़ी एहतियाती तदबीर के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आ गए। आप सबसे भी गुजारिश है सवाल भी कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। खुशनूदी मोहम्मद आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। अस्सलाम वालेकुम। सूरह तौबा आयत नंबर 25 इसकी तिलावत करें और किस सफ़े पे मौजूद है? सूरह तौबा आयत नंबर 25 की तिलावत करें और ये भी बताएं किस सफ़े पर है। इनको भी मौका दे दें, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं मेरे बेटे, उधर हो जाए। माशाल्लाह, ये किस सफ़े पे मौजूद है? ये पेज नंबर 190 है। 190 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस एक दो सवाल और ले, क़िबला आ चुके हैं ताकि इस सेशन का अख्ताम करें। मेरा ख्याल है क़िबला सवाल करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इन बच्चों की, बल्कि इन बड़ों की, इन सरदारों की, क्या बात है, इन रईसों की, या अली माशाअल्लाह, तशय्यो के मेहमानों की सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं जानना चाहूँगा कि कुरान के पहले सिपारे में पहले जुज़ में एक बड़ी मशहूर आयत है इमामत से मुताल्लिक़, जो हम अक़ीदा इमामत हमारा है, तौहीद अदल नबूवत, इमामत क़यामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين। माशाअल्लाह। सवाल तो पूरा होने देते, वो बात कर रहे हैं। इसी तरह कुरान मजीद सूरह मुबारका माइदा में एक और आयत है जो तशय्यो की मजबूती, नज़रिए की मजबूती के लिए हम पढ़ते हैं, जिसे आय विलायत कहा जाता है। जी बिल्कुल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बेटा माइक दीजिए, अब मैं कलमाते के साथ पूछ लूँ। अब ये कुरानी सिलसिला काफ़ी देर से जारी हो सारी है, बस आखिर में मैं बताऊँ आपको कि हमारे अच्छा चले कर लें। हाँ बेटा, सफ़ा नंबर 110 की आयत नंबर 14 बताइए कौन सी? जी क़ुरान में से बेटा सफ़ा नंबर 110 आयत नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه। सफ़ा नंबर 110 आयत नंबर 14। सफ़ा नंबर 110 आयत नंबर सफ़ा नंबर 14 से। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। यही आयत जो आप पूछ रहे हैं। ठीक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या
حلال کتاب سے شروع ہو رہی ہیں غالباً میں دیکھنے میں شاید کچھ غلطی ہو. جی صفحہ نمبر 110 آیت 14. صفحہ نمبر 110 آیت نمبر 14. صحیح پڑھا ہے ٹھیک ماشاء اللہ. اور اچھا اب آخر میں بس یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ ہمارے پاس حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے مثلا سال مکمل ہونے میں, تو ہم ان کو کلمات قصار نہج البلاغہ سے بھی حفظ کراتے ہیں, کیونکہ نہج البلاغہ کلمات قصار جو ہے وہ ظاہر کے امیر المومنین کا کلام ہے, اور چھوٹے چھوٹے کلمات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کا علم بھی بڑھتا ہے, یا قرآن بھی سیکھ لیتے ہیں اور ہمارے امام کا کلام بھی سیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو کلمات قصار کی سب بچوں کی تیاری نہیں ہے, کیونکہ اس میں بچے ایسے ہیں کہ جو ابھی ماشاءاللہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تعداد جو ہے نہج البلاغہ میں 480 ہے, 480 حکمتیں ہیں کہ جو یہ بچے یاد کرواتے ہیں, جو یہ یاد کرتے ہیں, مگر ابھی ہم نے ان کو 250 حکمتیں حفظ کروائی ہیں. تو میں یہاں سے کتابیں کم ہیں, مگر اگر آپ کے پاس پہنچ جائیں یا آپ کے پاس موبائل میں ہو یہ سلسلہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بیٹا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ لوگ جو نہج البلاغہ حفظ کیا ہے, کہ دنیا فانی ہے, مولانا امیر المومنین نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے, دنیا کے بارے میں کیا فرمایا کہ دنیا فانی ہے؟ جی. وقال علی علیہ السلام کل معدود منقضی وکل متوقع آت. جی ترجمہ اس میں امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر آنے والے کے لیے جو چیز شمار میں ہے اسے ختم ہونا چاہیے, اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح جو ہے ایک اور حکمت میں پوچھ لیتا ہوں, کتابیں اگر دے دیں ہیں کچھ اس میں شاید. ہاں سوال نہج البلاغہ کی کتاب کسی کو چاہیے سوال پوچھنے کے لیے؟ یہ سوال یہ کتاب یہ بھی اس سے بھی لے لیں. نہج البلاغہ کے اندر مولا علی نے ایمان کی اقسام بیان کی ہیں, تو وہ ذرا بیان فرما دیجیے. ایمان کی اقسام کے بارے میں فرمائی ہیں, کتنے قسم کی ہیں ایمان کی اقسام؟ وقال علي عليه السلام وسئل عن رسول قال علي عليه السلام وسئل عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال الإيمان على 4 دائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد, فالصبر منها على 4 شعب على الشوق والشفق والزهد والترقب, فمن استاق إلى الجنة سبعات. بیٹا ترجمہ سنا ہے اس کا, اس کے معنی کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے, صبر, یقین, عدل اور جہاد. پھر صبر کی 4 شرطیں ہیں, خوف, اشتیاق, دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار. چنانچہ جو دنیا کو چاہے گا وہ آخرت کو بھول جائے گا, اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا, اور جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اولی جی ماشاءاللہ. سوال کرنا ہے قبلہ آپ بھی کریں. یہ نہج البلاغہ کا کتاب ان کے پاس اگر چاہیے کسی کو تو لیجیے, اس میں سوال کیجیے. آغا صاحب بھی کریں گے, قبلہ کو بھی مائک دے دیجیے. البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے عبادت کی اقسام بیان کی ہے. عبادت کی اقسام جی عبادت کی اقسام. وقال علی علیہ السلام ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادۃ التجار, وان قوما عبدوا اللہ رہبۃ فتلک عبادۃ العبید, وان قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادۃ الاحرار. امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت نے اللہ کی عبادت رغبت اور خواہش, ثواب کی خواہش اور رغبت کے سلسلے میں کی, یہ تاجروں کی عبادت ہے. ایک جماعت نے اللہ کی عبادت جہنم کے ڈر اور خوف سے کی, یہ غلاموں کی عبادت ہے. اور ایک جماعت نے اللہ کی عبادت شکر و سپاس کی نیاز کی, تو یہ آزادوں کی عبادت ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قبلہ سوال کر رہے تھے, مائک دیجیے گا. مومن اور منافق کی پہچان مولا علی نے بیان کی ہے. مومن اور منافق کی پہچان. مومن اور منافق کی پہچان. نمبر 45 مومن اور منافق کی پہچان. لو ضربت خيشم المؤمن بسيف هذا على أن يبغضني ما أبغضني, ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما
وقال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. واہ واہ جی ترجمہ سنا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک پر 100 تلوار بھی لگا دوں تو وہ مجھے دشمن نہ کرے گا، اور اگر میں نہ رکھے گا اور اگر میں منافق کافر کے سامنے تمام متاع دنیا لگا دوں تو وہ مجھے دوست نہ رکھے گا. کہ یہ فیصلہ رسول خدا کی زبان سے ہو چکا ہے کہ اے علی، کوئی منافق تمہیں دوست اور کوئی مومن تمہیں منافق نہ رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سر اور کوئی سوال؟ فتنے کے ایام میں کیسا بن کے رہنا ہے؟ فتنے کے ایام یہ ایک نمبر 1 ہے فتنہ اور فساد میں رہنے کا طریقہ. وقال علی علیہ السلام کن فی الفتنة کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ضرع فیحلب. فتنہ اور فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹنی کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال مکمل کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹ پر سواری کی جا سکتی اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دہا جا سکتا ہے. شاباش 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 ماشاء اللہ. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ فتنوں کے بارے میں، تو فتنوں کے لیے ایک اور حدیث ہے مفہوم بیان کروں. رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ آپ سوال کرنا چاہ رہے کچھ؟ چلیں کر لیں پہلے آپ. بسم اللہ. اس نہج البلاغہ میں اس نہج البلاغہ کی جو شرح ہے وہ کس سنی عالم نے لکھی؟ نہج البلاغہ کی شرح کس سنی عالم نے لکھی؟ نہج البلاغہ کی شرح معتزلی کے عالم ابن عبد الحدید معتزلی نے لکھی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی عبادت کے متعلق کچھ بتائیے کہ یہ 237 پر ہے اس حوالہ دیں. جی ابھی عبادت کی اقسام ابھی بتایا ہے، جواب دیا. آپ کوئی دوسرا سوال؟ عاقل اور جاہل کی صفت. عاقل اور جاہل کی صفت. ماشاءاللہ. وقیل له فصف لنا العاقل هو الذي يضع الشيء مواضعه وقیل له فصف لنا الجاهل فقال قد فعلت. امام علی علیہ السلام سے عاقل و جاہل کا وصف پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے موقع و محل پر رکھے. اور پھر سوال کیا گیا کہ جاہل کا وصف کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیان کر چکا. بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی عمر دراز فرمائے. ماشاءاللہ. بس اب اس سیشن کا اختتام کریں گے تاکہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو. میں آپ کو یہ بتاؤں گا آخر میں کہ یہ بچوں نے جو آپ کے سامنے پرفارم کیا ہے یہ آپ کے کراچی کے یہیں کے بچے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو تعارف میں بتایا تھا کہ کس کس شہر میں ہماری ماشاءاللہ کیمپسز موجود ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہر سال ہمارے یہاں جمران میں پورے پاکستان میں سمر کیمپ لگایا جاتا ہے. گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکول بند ہوتے ہیں، تو بچے تقریباً 25 دن 1 ماہ کا ہمارا جو سمر کیمپ ہوتا ہے اس میں آ جاتے ہیں، اور 3 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں ہم بعض دفعہ موضوعاتی قرآن کی حوالے سے بچوں کا سلیبس رکھتے ہیں اور بعض دفعہ 30واں پارہ حفظ کرواتے ہیں. تو اس سال بھی انشاءاللہ جون جولائی میں کیمپ لگے گا. اپنے اطراف میں اپنے گھر میں خاندان کے سب سے ذہین بچے بچی کو اس طرف لانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اپنا کردار جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں. خصوصاً میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ اگر بچے آئیں گے اور سمر کیمپ کریں گے اور اس کے بعد حفظ کل قرآن میں نہیں بھی آتے تو کم سے کم تقریباً 150-200 موضوعات ان کو حفظ ہو جائیں گے، جیسے ابھی بچے جوابات دے رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سال سمر کیمپ میں جیسے 4 علاقے میں نے بتایا کراچی کے، وہاں پر قریب سے قریب سینٹر میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں گے. اس کے ساتھ ہی انتظامیہ الحرمین کا شکریہ، قبلہ مولانا آپ تمام حضرات کا شکریہ، شہنشاہ نقوی صاحب کا شکریہ، اور آپ تمام مومنین کا خصوصاً شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی. ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ہمارے اور سب کے بہترین کامیاب راستوں کے مزید آسان ہونے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے ایک دفعہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ بہت شکریہ جمران کی وہ ٹیم جو پورے مہینے میں بزی رہتی ہے، اور میرے خیال اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں جانا تھا،
अशर भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मदरसा जमरान का शुक्रिया इसलिए भी कि बच्चे हम टेलीविज़न पे देख पाते हैं। ये असल में कुरानी मौजज़ा बच्चे हैं जो आपके सामने थे। क़िबला शहंशाह नकवी साहब का शदीद शुक्रिया, ये अशरा उन्होंने ही उनके हुक्म पे मुनक़िद किया कि कुरानी माहौल तैयार करें। फिर मदरसा जमरान मेरे साथ रहा, नदीम नकवी और इनकी पूरी टीम साथ रही। क़िबला की इजाज़त से और क़िबला की मोहब्बतों में मैं जो एक ऐलान करने लगा हूँ, अक्सर एक ऐलान करता हूँ जिसका आपको इंतज़ार रहता है। मैं जमरान के हाथ में छोड़ रहा हूँ कि इनमें से एक बच्चे को ये मुझे देंगे, कोई एक जो ज़्यादा इनको बेहतर लगे। इंशाल्लाह आशिकाने हुसैन में करबला की ज़ियारत में अपनी तरफ से उन्हें कराऊंगा इंशाल्लाह। जोर से सलवात भेजे भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं। अब ये इनके असातिज़ा पे है कि इन्हीं बच्चों की कुरानदाजी करा लें, जिसका नाम निकले इंशाल्लाह उसे इमाम हुसैन की ज़रीर पे इंशाल्लाह ले जाएंगे। और आप भी नवाज भाई ने कल मुझसे कहा था कि ये जो ज़ाहिरीन आते हैं बड़ी उम्मीद से आते हैं, तो परसों आखिरी दिन है, यानी कल फिर दर्स होगा और फिर परसों जश्न नातिक़ कुरान होगा इंशाल्लाह। और क़िबला की हालत सही नहीं है, मैं जानता हूँ, मास्क लगा के आ गए हमारी हौसला अफजाई के लिए। इंशाल्लाह परसों भी मौजूद होंगे और इमाम हसन का जश्न ठीक 8 बजे शुरू करेंगे। उसमें जो भी आता रहेगा उसका नाम डाल देंगे और फिर इंशाल्लाह मुझे लगता है करबला या फिर मदीने का कोई टिकट आपके लिए अनाउंस करेंगे, उसमें वो आप सबके लिए भी होगा। इन बच्चों को इंशाल्लाह जो है वो करबला मोहल्ला इनमें से जो खुश नसीब होगा वो जाएगा और क़िबला शहंशाह नकवी साहब के साथ ही जाएगा इंशाल्लाह। मैं क़िबला से कहूँगा कि क्योंकि इंतजामिया में शामिल है क़िबला नदीम नकवी, क़िबला कुछ दुआइया कलमात इन बच्चों के लिए और फिर इस महफिल में आखिर में जो है वो जो है फिर इंशाल्लाह ज़ियारत होगी। और नदीम भाई वो जो इसमें शामिल है, पूरा मोहल्ला, RAC, यहाँ की मैनेजमेंट, उन सब के लिए इंशाल्लाह जो है वो दुआ करेंगे और उन सब के लिए दुआ कराऊंगा मैं और आपके और अपने मरूमीन के लिए इंशाल्लाह फातिहा पढ़ाऊंगा। क़िबला से गुजारिश है कि जमरान के बच्चों का शुक्रिया कर दें और इनकी ताकि हौसला अफजाई हो सके। अगर आप सब भी इनकी हौसला अफजाई में शामिल है तो बावाज़ बुलंद सलावत। खिताब का वादा था कि आगे की तबीयत खराब है, खिताब नहीं कराऊंगा, दुआ करवा रहा हूँ बस। मैंने बिठा दिया। अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी के सेहत व सलामती के लिए मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। या अल्लाह, ये जो तेरे कलाम को समझने, पढ़ने, उससे शगफ़, उससे प्यार करने के लिए महीना जिसमें तूने हमें कुरान अता किया, जिसमें तूने हमें मग़फ़िरत और रहमतों बरकतों से सरफ़राज करने का मौका इनायत किया, तूने इस महीने में हम कुछ जैसे ज़लीलों को, हक़ीरों को, छोटे और ज़लील लोगों को मौका दिया कि तुझसे बात कर सकें। तेरी तरफ से इनायतों का और तेरी जानिब से ख़ास अल्ताफ़ और करम और तवज्जुहात का ये महीना, तूने इस महीने में खुद को देने का ऐलान कर दिया। मुझ में तौफ़ीक़ नहीं थी कि वो सब कुछ ले सकता। ख़ास तौर पे तूने इस महीने में हमें वो गिलास, वो मयार, वो निसाब अता किया है जिसे कुरान कहते हैं। कुरान को पढ़ने और कुरान को हिफ्ज़ करने का जो काम ये मुअस्ससा जमरान के ज़िम्मेदारान, मसूलीन, बानियान, हज़रत आयतुल्लाह बहाउद्दीनी, उनके तमाम उनकी रखी हुई बुनियाद और इसी तरह ये जो तशय्यो के, बल्कि इस्लाम के, मुसलमानों के का एक अच्छा चेहरा है जो मैं जिनकी पुष्पनाही के लिए मैं आगे आके बैठ गया हूँ। ये मेरी पुष्प पे बैठे हैं कि मैं इनकी पुष्पनाही, मेरे ऊपर इनकी पुष्पनाही हो, इसलिए मैं आगे बैठा हूँ। मेरी पुष्ट पर हो और हमारी पुष्ट मजबूत हो, तशय्यो की पुष्ट मजबूत हो, मोमिनीन मजबूत हों और इस्लाम का जो चेहरा, वाकई चेहरा है तशय्यो की सूरत में, वो चेहरा ताबनाक तर होता चला जाए, रोशन तर होता चला जाए। और इन कामों को जब तक सजाया नहीं जाता, खुद अल्लाह ने भी अपना दीन सजा कर भेजा है। अल्लाह ने दीन जिन चीज़ों से सजाया है उनमें एक उन्वान विलायत अली है।
मौला अली से अल्लाह ने अपना दीन सजाया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये जो अल्लाह ऐलान कर रहा है, मैंने तुम्हारे दीन को आज कामिल कर दिया, ये गोया अली की विलायत ने दीन को सजाया है। तो अल्लाह ने भी काम को सजाया है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आदमी जो भी काम करे उससे इश्क करे, उससे प्यार करे। अगर पढ़ाई का दौर है जवानों की तो वो पढ़ाई से इश्क करो, जॉब कर रहे हो जॉब से इश्क करो, कारोबार कर रहे हो कारोबार से इश्क करो। कौसर नकवी साहब ने शायरी से इश्क किया है तो सीनियर शायर करार पाए। डॉक्टर नदीम शायरी से इश्क कर रहे हैं तो फिल्मदी शायर हो गए, बैठे बैठे कलाम कह देते हैं। तो शायरी से या हर फील्ड से इन भाइयों ने ज़ाहिरीन की खिदमत को शौक़ बनाया अपना, ज़ाहिरीन की खिदमत को अपना उससे शौक़ कहता कि इश्क भी था तक है। तो कामयाब हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मजबूत तरीन अगर कोई हज ज़ियारत का ग्रुप पाकिस्तान में होगा तो मैं उन ग्रुपों में जिसे जानता हूँ वो अल-हरमैन है। कुछ नाराज़ होने का खौफ था इसलिए मैंने ये जुमला बोला है। तो ये इश्क किया है मैंने अपने काम से। तो काम से अगर ये जो हमने अशरा कायम किया, तीसरा साल था, मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझसे तौफीक सल्ब की है कि कुछ दिन नहीं पढ़ सका। तो ये जो इशरा कायम किया ये सजेगा नहीं, उसको सजा कर नहीं पेश करेंगे, सर से उतार फेंकने का काम तो नहीं था ना। इसलिए इन लोगों ने, भाइयों ने, महल्ले वालों ने, गली वालों ने, आप सब ने और शायरों ने कुरान से मोहब्बत, कुरान से प्यार। जी कौसर भाई, ईरान इराक़ में बड़ा शायर होने का मयार और बर सग़ीर में उर्दू का बड़ा शायर होने का मयार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बर सग़ीर में आप लोगों से मैंने सुना है कि बड़ा शायर वो है जो मर्ज़िया कह ले, और ईरान इराक़ में बड़ा शायर वो है जो नहजुल बलागा को नज़म कर दे। जो शायर वहाँ दावेदार होता है या लोग उसे कहते हैं बड़ा शायर है तो पूछा जाता है नहजुल बलागा नज़म कर दी। अगर उसने नहजुल बलागा को नज़म नहीं किया है, मौला के कलाम को नज़म किया है, तो उसे बड़ा शायर मानते ही नहीं है ईरानी इलाके में। मेरी आरज़ू है पाकिस्तान में भी ये उन्वान बने। मैं मर्सिया कहने से नहीं, मर्सिया कहना हम ईरान इराकियों से आगे जाना चाहते हैं। हम हर एक से आगे जाना चाहते हैं, ईरान इराकी नहीं, बल्कि हम हर एक से आगे जाना चाहते हैं। जब हम हर एक से आगे जाना चाहते हैं, फस्तबिकुल खैरात, कुरान कह रहा है नेकी के कामों में मुकाबला करो। कुरान कह रहा है अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, आगे बढ़ने वाले, आगे चलने वाले। कुरान कह रहा है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ कि तुम में कौन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अमल अंजाम दे रहा है। तो मुकाबले तो अल्लाह ने करवाए, अल्लाह हमें मुकाबलों में देखना चाहता है। तो जहाँ क्रिकेट का हॉकी के मुकाबले में अल्लाह हमें देखना चाहता है, वहाँ हमें अफकार नज़रियात में भी तो हमें मुकाबले में अल्लाह देखना चाहता है। दुनिया हमसे नजरिया ले ना, हम उनसे नजरिया क्यों लें? जिनके पास मदीना और मक्का हो, जिनके पास नजफ और करबला हो, वो वाशिंगटन की रहनुमाई करेंगे ना, वो अमेरिका की रहनुमाई करेंगे ना, वो रूस की रहनुमाई करेंगे ना, वो हमारी क्यों करें रहनुमाई? उनके पास कौन सा अली है, उनके पास कौन सी फातिमा ज़हरा है? तो हमें मुकाबलों में आगे आना है। तो पाकिस्तान बर सग़ीर में अगर मर्सिया कहने वाला बड़ा शायर है तो उसमें हम प्लस करेंगे कि बर सग़ीर में बड़ा शायर वो है कि जो मर्सिया और नहजुल बलागा को नज़म करता हो। और जिसने नहजुल बलागा को नज़म कर दिया, मैं इन कुरान इनके सीनों में है, ये बहुत मुबारक लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, जिनके साथ हम बैठे हैं। अगर नहजुल बलागा हमारे शायरों ने नज़म करना शुरू कर दी तो जो अफकार की बिगाड़ है, जो फिक्री बिगाड़ है, यानी ताज्जुब है कि एक शायर एक ही कलाम में ऊट पटांग इतना, पहला शेर कुछ और कह रहा है, तीसरा शेर कुछ और कह रहा है, पांचवें शेर में ये अपने ही खिलाफ नज़म कर रहे हैं अपना कलाम। यानी एक ही 12, 8, 9 शेरों में 6 नजरिए बयान कर रहा है वो मुतज़ाद। वो उसकी नहीं, ये उस्तादों में भी है, ये जिनके उस्ताद हैं उनका, वो जब उस्ताद का ये हाल होगा तो शागिर्दों में, तो वो कब सही होगा कौसर भाई? वो सही होगा कि जब उन्होंने अली की फिक्र से आगाही हासिल कर।
تو انشاءاللہ ایک وقت آئے تو اسی جذبے کے تحت ڈاکٹر ندیم کا میں انتہائی ممنون ہوں کہ اسی جذبے کے تحت ہم نے قرآن پر نظمیں کہلوانا شروع کی ہیں. الحمدللہ اب اور بھی یہ فکر عام ہو رہی ہے. ایک ہمارے امام خمینی لائبریری میں ایک محفل رکھی گئی ہے. خیرپور میں ہم نے، میں عید سے کچھ پہلے اپنے والد کی وجہ سے چلا جاؤں گا، تو وہاں ہم نے ایک قرآن پر محفل رکھی ہے. وہاں دیا ہے، ردیف دی ہے، قرآن ہے کہ ردیف پہ وہاں کے شاعر حضرات کلام کہیں گے. تو ایک وقت آئے کہ قرآن پر ہمارے شاعروں کے پاس کلام ہو. نہج البلاغہ کی چیزیں، اب یہی جو ابھی مولانا مومن اور منافق کی صفت بیان کی ہے، اسے ذرا 6 مصروں میں کہہ دے گا کہ شاعر کیا مسئلہ ہے. اسی فکر کو 6 مصروں میں کہہ دیں اور پہلے وہ مولا کا قول سنائیں اور پھر اپنے شعر سنائیں. تو ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ. ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ تحریک چلنے کے لیے ہے اور انشاءاللہ آگے آنے والے اسے آگے بڑھائیں گے. یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں، تیری مدد سے چاہتے ہیں، تیری کرم سے چاہتے ہیں، تیری توفیق سے چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. ہماری مدد فرما، دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مسافروں کو منزل عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو بہترین تعلیم، تقوی اور روزگار عطا فرما، خواتین کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما. یا اللہ گھروں میں چین، سکون، محبتیں، الفتیں عطا فرما. رشتوں کو آپس میں مضبوطی عطا فرما. مخالفت، حسد، کینہ اور دشمنی اور ایک دوسرے کی کاٹ کرنے کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگارہ ہمیں قرآن کے خادموں میں شمار فرما، قرآن کے چاہنے والوں میں شمار فرما، قرآن سمجھنے والوں میں شمار فرما، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والوں میں شمار فرما. خاص حاجات کی برابری، بالخصوص اپنی جو خاص حاجات ہیں اور ہماری سب سے بڑی حاجت معاشرے میں زمین پر امن و امان اور عدل و انصاف کا قیام ہے، اور وہ جب پورا ہوگا جب امام زمانہ ظہور کریں گے. ہماری ساری دعاؤں میں سب سے بڑی دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. سیدہ ملیکہ خاتون، سید جعفر علی رضوی، سید نجم الحسن رضوی، سید نجم الاسلام رضوی اہلیہ و سید محمد نقوی، سید سہل غبنہ تقوی، سید عابد حسین عاطف الوری، سید ضحیٰ فاطمہ، سید ام فرور رضوی، سیدہ زمرد النساء، سید بشیر حسین رضوی، ظہیر حسین رضوی، امیر حسین، ہاشمی بیگم، نثار حسین، علامہ ابن حسن جارچوی، ڈاکٹر ندیم نقوی کے تمام مرحومین، علامہ رشید ترابی، علامہ طالب جوہری، شمسی بھائی کے تمام مرحومین، ارشد بھائی اور لیاقت بھائی کے تمام مرحومین، رباب فاطمہ کے والدین اور تمام مرحومین، عالم شاہ جی کے جملہ مرحومین، حیرہ رضا بیگ کے تمام مرحومین، علیم جارچوی کے تمام مرحومین، صادق رضا کی والدہ، قمبر مرزا کی والدہ، آپ تمام حاضرین کے جملہ مرحومین، تمام شہداء ملت، الحرمین والنٹیئر ٹیم کے تمام مرحومین، خادم زائرین رضا نقوی، کرنل شاہ علی کے تمام مرحومین، امیر حسن عرف پیر جی، جعفر جی ابن راحیل اور تمام عاشقان حسین جن و انس، تمام کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تابع بينكم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین. ہلو مومنین کرام، 1-2 منٹ کی زحمت اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ کچھ بڑی مجبوری ہے. استاد محترم نے ابھی حکم فرمایا اور بچوں کے نام لکھ دیے، اور میں قبلہ سے کہوں گا کہ ایک بچے یا بچی کا کسی کا بھی نام نکلے گا اور وہ انشاءاللہ نجف و کربلا جائیں گے تو قبلہ پرچی نکالیں گے. میرا دل تو ہوتا ہے کہ میرا دل آقا جانتے ہیں، میرا دل چڑھتا ہے. میری ایک خواہش ہے، آپ انشاءاللہ ساتھ دیں، اور اس خواہش پہ میں 11 سال سے کام کر رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ کوئی آدمی نہ ہمارے امام حسین کی زیارت کو زہری کو دیکھے بغیر، کوئی پیسہ نہ ہو، چاہے غریب ہو یا کچھ ہو، کیونکہ میرے والد نے زیارت نہیں کی. بچے تو ہمارے ان کے سارے 100 دفعہ سے زیادہ زیارتیں نصیب کی ہیں مولا نے.
میری خواہش ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ زیارت کے بغیر چلا جائے. اچھا زیارت کا بڑا مسئلہ یہ کہ پیسہ بہت انوالو ہوتا ہے, ظاہر سفر ہے بسر ہے. تو آغا شہنشاہ نے بڑی کوششیں کی اور ایک کوشش کا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ گوادر سے ایک بارڈر کھل گیا انشاءاللہ, ایک ہوائی سفر شروع ہو گیا. اور شاید میں کسی ایک پروگرام میں کھڑا ہوں اور پھر بولوں کہ سارے بچوں کو لے جاؤں گا, اور وہ سفر ہے جس پہ آغا شہنشاہ جاری ہیں اور میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں. اور وہ سفر ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پانی کے جہاز کے ذریعے انشاءاللہ کربلا جا سکے. زوردار صلوات بھیجے ذرا. سفر تھوڑا سا آسان ہو جائے گا تو سارے لوگ چلے جائیں گے. ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں آئندہ دنوں میں اور اسے آسان کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بچوں کے نام کی پرچی ہے, اس کو ہلا کے قبلہ شہنشاہ صاحب ابھی جو ہے وہ ڈرا کر دیں گے. ایک ڈرا 14 تاریخ کو نکلے گا, جو آ کے 8 بجے سے بیٹھے گا 8 بجے آئے گا. ہم کوشش کریں گے آپ خود پرچی بھر دیں, وہ پرچی بھرے جو زیادہ تر نہ گیا ہو, جس کو زیادہ خواہش ہو, اور اگر بھر گیا ہے وہ بھی بھر دے. 14 تاریخ کو ایک اور قرآن اندازی آپ کے درمیان ہوگی. یہ بچوں کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں. خوشنودی امام زمانہ باوز بلند صلوات. آپ میں سے جس کا بھی نام آیا ہے وہ اب دیکھیں ذرا. آمینہ کون ہے؟ اللهم صل على محمد. جزاک اللہ, متوجہ زیادہ. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى الصحاب الحسين خصوصا وعلى أخيك أبا الفضل العباس ابن أمين المؤمنين وابن السيد الوصيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء, يا سلطان العرب والعجام, يا أبا الحسن وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان, الأمان الأمان من فتن الزمان والشرور الزمان ومن نزول البلاء ومن فتن المنافقين والشياطين. السلام عليك يا إمام الإنس والجان, السلام عليك يا شريك القرآن, السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان, السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان, السلام عليك يا مظهر الإيمان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك واجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. آخر میں اس نورانی محفل کے اختتام دعا امام زمانہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة ابن حسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.